تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ضمیر مرفوع منفصل کو پڑھا تھا۔ منفصل اور متصل میں آپ کو فرق میں نے اسی لیکچر میں بتا دیا تھا۔ منفصل فصل سے ہے، جدا ہونا۔ تو ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو مرفوع ہوتی ہے، یعنی حالت رفع کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ساتھ منفصل وہ جدا ہوتی ہے، وہ اپنا ایک الگ سے وجود رکھتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ اس سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ بطور تمہید کے ان دو چیزوں کو سمجھ لیں کہ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر بارز کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر مستتر کہا جاتا ہے۔ ضمیر بارز وہ ضمیر جو ظاہر ہو، سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے، ظاہر ہو جو، اور ضمیر مستتر اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں انہو من سلیمان، اب انہو میں یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ بارز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر طور پر ہمیں نظر میں آ رہی ہے۔ کأنہو ہوا، کأنہو ہوا۔ اب دیکھیں ہوا بھی یہ ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے، یعنی پوشیدہ نہیں ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ بسا اوقات یہی ضمائر پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، انہیں ہم مستتر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی طرف۔ لفظی سے آپ نے پہچان لیا ہوگا ضمیر مرفوع، مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ وہ ضمیر جو حالت رفع کو ظاہر کر رہی ہے، اور متصل کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ باقاعدہ طور پر کسی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی ہے، الگ تھلگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی۔ اب ضمیر مرفوع متصل کون سی ہے؟ تو آپ غور کریں فعل ماضی کی گردان، فعل ماضی کی گردان میں آپ غور کریں، اس کے صیغوں میں جتنے بھی ضمائر آتے ہیں وہ سارے کے سارے ضمائر ضمیر مرفوع متصل ہیں، ضمیر مرفوع متصل ہیں۔ جیسے دیکھیں فعلا، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے۔ اب فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، ٹھیک ہے۔ فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب اس میں ذرا غور کرنا ہے آپ نے۔ فعلا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے یہ پوشیدہ ہے۔ فعلا کیا اس نے ہوا ضمیر، فعلا ہوا، ٹھیک ہے۔ فعلا کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ فعلا کے اندر ہما۔ دوسرے اگر آسان الفاظ میں آپ سمجھیں تو آپ نے ضمیر مرفوع منفصل جو پڑھی ہیں وہ سارے کے ضمائر ان میں چھپے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہیں ان میں ظاہر ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہوا، ہما، فعلو کے اندر ہم، فعلتے کے اندر ہیا، فعلتا کے اندر ہما، فعلنا کے اندر ہن، ٹھیک ہے۔ فعلتا کے اندر انت، فعلتا کے اندر انت، انتما،
انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ فعلہ کے اندر ہوا، فعلا کے اندر ہما، فعلو کے اندر ہم۔ اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں، جب ہم مؤنث کے صیغوں، مؤنث غائب کے صیغوں کی طرف آتے ہیں تو ہی، ہما، ہن، اور مذکر حاضر کے صیغے کی طرف آتے ہیں تو انت، انتما، انتم، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم مؤنث حاضر کے صیغوں کی طرف آتے ہیں تو انت، انتما، انتن، اور جب ہم متکلم کے صیغوں کی طرف آتے ہیں تو انا، نحن اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں آپ نے غور کرنی ہے۔ ایک تو یہ ضمائر ان میں مستتر ہے، یہ ضمائر ان میں کیا ہیں؟ مستتر ہیں۔ دوسرا دیکھیں یہ سارے کے سارے ضمائر مرفوع ہیں۔ مرفوع کیوں ہیں؟ یہ ضمائر فاعل بن رہے ہیں۔ فعلہ کیا اس نے تو کرنے والا کون ہے؟ ہوا، جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو یہ ضمیر مرفوع ہے، یہ بھی ضمیر مرفوع۔ سب کے اندر جو ضمائر ہیں یہ ضمیر مرفوع یعنی فاعل بن رہی ہے۔ وَكُلُّ فَاعِلٍ مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے کے سارے ضمائر جو ہیں یہ حالت رفع کو ظاہر کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ضمائر مرفوع ہیں۔ دوسری بات یہ متصل ہیں۔ متصل کیوں ہیں؟ یہ ضمائر محتاج ہوتے ہیں کسی بھی فعل کے لیے، ان ضمائر کا وجود محتاج ہوتا ہے کسی بھی فعل کے وجود کے لیے، کہ کوئی فعل موجود ہوگا تو اس میں یہ ضمیر پوشیدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ تو الگ سے وجود رکھتی ہیں، جس طرح ہم نے ضمیر مرفوع منفصل میں پڑھ لیا تو وہ الگ سے، جب یہ ظاہراً موجود ہوں گی تو پھر ان کو ہم متصل نہیں کہہ سکیں، پھر منفصل کہیں، وہ جدا ہے۔ یہی ضمائر جب کسی فعل میں پوشیدہ ہوں گی تو پھر ضمیر مرفوع متصل کہلائیں گی، ادروائز متصل نہیں کہلائیں گے۔ تو آپ نے مختلف افعال سے ان کی پریکٹس کرنی، ٹھیک ہے؟ جملے بنانے ہیں، ان جملوں میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ ہے، اس میں فلاں چیز، فلاں صیغے کے اندر فلاں ضمیر جو ہے یہ پوشیدہ ہے، آپ نے بتانا ہے باقاعدہ۔ تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔